حقدار ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں فجر کی نماز میں خوب لمبی قرات کرتے تھے. 26 یا 27 ذی الحج کو فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں پیچھے مقتدی ہے جن میں اکثریت صحابہ کی ہے کھڑے ہوئے. اسی میں یہ جو ابو لولو فیروز مجوسی جو غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اس نے کوئی پہلے سے خنجر کہیں رکھا ہوا تھا, زہر میں زہر آلود خنجر لے کر یہ دوڑا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے. تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کی. اندازہ لگائیں کہ نماز کی صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی اہمیت ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اسی طرح تو ہمیں نماز یاد نہیں رہی, لیکن صحابہ نے سب سے پہلا کام کیا حضرت عمر کو اٹھانے سے پہلے انہوں نے کیا نماز مکمل کی. حضرت عمر بے خودی کے عالم میں ہے, آنکھ کھلی تھوڑی سی نا ہوش آیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے, فرمایا ابھی وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے, یعنی سورج نکلا نہیں تھا اور فجر کی نماز میں ابھی وقت باقی تھا. تو فرمایا مجھے پہلے نماز پوری کروا دو. تیمم کر کے جلدی سے ٹائم نکل رہا تھا, آپ نے وہیں پہ سب سے پہلے نماز پوری کی ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں. اس کو آپ اندازہ لگائے کہ آج جس نماز کا ہم کیا حشر کرتے ہیں, پنکھے کے نیچے بالکل آرام سے قالین بچھی ہوئی ہے, سردی اور گرمی کا انتظام موجود ہے, کسی قسم کا خوف نہیں ہے, دشمن نہیں ہے, کوئی ہنگامی حالات نہیں ہے اور نماز کی توفیق نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی مجھ پہ یہ وار کرنے والا کون ہے؟ وہ جس نے کہا تھا نا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کا چرچا ہوگا. اس کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ آپ کے ساتھ اس ظاہر ہے کہ وار کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ تو واقعتاً ایسا ہے کہ مشرق اور مغرب میں اس کا, جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام آئے گا, ذکر آئے گا, تو وہاں اب ان کے قاتل کا بھی ذکر ہوگا کہ کس نے قتل کیا ہے. پیچھے جب یہ دوڑا ہے تو جب کہا گیا کہ یہ ایک مجوسی ہے, غلام ہے, حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر وار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. اور اس بدبخت نے خود جا کر جس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا تو اسی خنجر سے اس نے خود کو قتل کیا. اللہ نے روایت ڈال دی, اللہ نے سنت بنا لی, اللہ نے ترتیب رکھی کہ جو حضرت عمر کا دشمن ہوگا وہ خود کو مارتا رہے گا. ترتیب اللہ نے چلائی. حضرت عمر کے دشمنوں کے لیے اللہ نے یہ بنیاد رکھی. جس کے دل میں حضرت عمر کا بغض ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو سزا دے گا. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. خود اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا ووفاءتا فی بلد رسولکا. لوگوں نے تعجب کیا یہ ممکن کیسے ہوگا کہ حضرت عمر شہادت مانگتے اور شہادت بھی یوں مانگتے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت دے دے. اللہ نے فرمایا عمر تیری یہ تمنا بھی ایسی پوری کر لوں گا, تیری شہادت صرف یہ نہیں کہ مدینہ کے شہر میں ہوگی, محبوب کے شہر میں, بلکہ تیری شہادت کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا انتظام کر لیا, تیری دعا کو میں نے ایسے قبول کر لیا کہ وہ عین مصلی رسول پہ تیری شہادت کا مقام ہوگا. ان کی شان ہے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے سے اللہ کے محبوب کے لیے کعبۃ اللہ کا در کھلا, جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے چل کے آ جائے. یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے آسمانوں پر اور 2 وزیر زمین پر. مجھ محمد کے 2 وزیر آسمانوں پر جو ہے وہ ایک جبریل ہے اور ایک حضرت میکائیل, اور زمین پر مجھ محمد کے 2 وزیر ہیں, ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت عمر.
یہ شہید یہ حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ ہیں جن کو وزیر کا لقب ملا، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور جن کے لیے اللہ کے محبوب نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنت میں ہوں گے، حضرت عمر بھی جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کے وہ جانثار صحابہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا، 22 لاکھ مربع میل کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا امیر المؤمنین یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا غلام سویا ہوا تھا اور جو بیت المال میں چرنے والے اونٹ تھے، بیت المال کے چراگاہ میں چرنے والے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ غلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی نیند خراب ہوگی، میں خود دوڑ پڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین یہ اتنا بڑا کوئی حادثہ تو نہیں جو آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عمر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کل میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ بیت المال کے اونٹ کا کیا بنا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ وہی حضرت فاروق اعظم ہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے میدان جہاد میں کودے ہوئے جانثار صحابہ کے لشکر کے سپہ سالار کو موبائل نہیں، ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، منبر پہ کھڑے ہیں، ہزاروں میل دور میدان جہاد میں صحابہ لڑ رہے ہیں اور ایک پہاڑی کی طرف سے دشمن صحابہ پہ حملہ ہونے لگتا ہے۔ امیر لشکر حضرت ساریہ کو علم نہیں، اس منبر پہ کھڑے ہو کے مدینہ الرسول کے منبر پہ حضرت عمر کے سامنے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، میدان جہاد میں لڑنے والے صحابہ اور ان کے دشمنوں کے انداز اور ان کی کیفیت اللہ سامنے کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر منبر پہ کھڑے خطبے کے دوران صدا لگاتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑی کی طرف دیکھنا، دشمن حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کو یقین بھی تھا کہ یہ میری صدا اللہ بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی سبب کے، ہواؤں کے ذریعے اللہ میرے پیغام کو پہنچا دے گا۔ یہاں حضرت عمر کھڑے ہیں منبر پہ، ہزاروں میل میدان جہاد میں کھڑے سے بسالار کے کانوں میں حضرت عمر کی آواز پہنچتی ہے۔ حضرت عمر یہاں سے رہنمائی کرتے ہیں، وہ امیر لشکر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو دشمن حملے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت ساریہ اس کی طرف مڑتا ہے تو دشمن کو دندان شکن جواب دیتا ہے۔ یہ وہی حضرت عمر ہے، زمین پہ زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر زلزلے کو ایسے پاؤں مار کر کہتا ہے زمین رک جا، تو کیوں تیرے اوپر زلزلہ آیا؟ کیا حضرت عمر نے تجھ پہ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج تک مورخین لکھتے ہیں کہ اس دھرتی پہ آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ یہ وہی حضرت فاروق اعظم ہے، دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں۔ آج ہماری بات ہمارے بیوی بچے بھی نہیں مانتے، استاد کی بات شاگرد نہیں مانتا، حکمرانوں کی بات عوام نہیں مانتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو مت تولو۔ حضرت فاروق اعظم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ حکم پر عمل درآمد کرتے۔ دریائے نیل کو خط لکھ کر لکھتے، اے دریا کی لہروں، تمہارا پانی اگر خود بخود چلتا ہے اور وہ کم ہوا ہے تو ہمارے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جتنا پانی مسلمانوں کے لیے چاہیے اتنی سطح سے پانی کی لہروں کو نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک دریائے نیل کا پانی اس سے کم سطح پر نہیں گیا۔ یہ وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ یہ مراد رسول ہے، یہ حضرت اور
حضرت ابو بکر صدیق کی طرح حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابی ہیں، اللہ کے محبوب نے ان سے محبت اتنی کی ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہم نے حضور کے ساتھ یوں پایا کہ زندگی میں بھی کبھی ان کو الگ نہیں دیکھا۔ صحابی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہم نے حضور کو، ابو بکر کو، عمر کو ساتھ دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ کل میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے، اور فرمایا کہ ایک ہی جگہ دفن ہوں گے، اور کل میدان محشر میں اللہ کے محبوب فرماتے جب میں محمد اٹھ کے آؤں گا قیامت کے اندھیروں میں، میرے آقا کا والضحیٰ والا چہرہ جب چمک لے کر، روشنیاں لے کر، رحمتیں لے کر طلوع ہوگا، تو میرے آقا کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ عظمت ہے حضرت عمر کی، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج یہ صرف سنانے کی بات نہیں ہے، ہم نے سنائی اور کہانی ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ہر مسئلے کا حل حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی ہے، اس پہ چل کے جائیں گے تو کامیابیاں، کامرانیاں، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی، اور اگر اس سے ہٹیں گے نا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ اور حضور کی زندگی کو چھوڑا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ بھی کہکشاں، اسے بھلا دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظروں سے گرا دیا۔ اب کامیابی چاہیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اہل سنہ والجماع۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنہ والجماع۔ سنہ کا معنی ہے سنت پہ عمل کرنے والے، اور جماع کا مطلب ہے صحابہ کے دامن سے ایسے بالکل پکے مضبوط صحابہ کے دامن کو تھام کر چلنے والے۔ دین وہی ہے کہ حضور جس پہ چلے، حضور نے جو طریقہ کیا اور صحابہ اس پہ چلے، بس وہی دین ہے۔ اور اگر حضور نے کوئی طریقہ کیا اور صحابہ اس پہ نہیں چلے تو اس پر عام مسلمانوں کے لیے عمل کا حکم۔ مثلا حضور نے کچھ اعمال ایسے کیے ہیں جو حضور کے لیے اضافی خصوصیت ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سنت والے اور جماعت والے، سنت والے یعنی حضور کے طریقے والے، اور جماعت والے یعنی صحابہ کی جماعت والے، حضور کے طریقوں پر چلنے والے، صحابہ کے نام لیوا، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یکم محرم کو اور 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین اور کربلا کے شہداء کی انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں شان حسین اور شہداء کربلا کی عظمت اور منقبت پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا